اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بے شک، لیکن اس کی یہ عادت کریمہ جاری و ساری ہے کہ وہ جو عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے ہم چیلنج کرتے ہیں کوئی ایسی چیز دکھا دیں جو ڈائریکٹ آسمان سے آپ کے گھر میں اتر گئی ہو۔ کیا بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب قائم فرماتا ہے، اور اس میں سب سے جو عظیم سبب ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بے شک، آپ نہ ہوتے تو جیسے بھی گفتگو کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو ابو البشر بھی نہ ہوتے۔ اللہ اکبر، جو بشر کے والد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، بالکل۔ اور یہ سرکار کے مدرج نبوت میں ہے نا کہ یہ جوہر ہے، جب سے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا گیا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور کہتے ہیں یہ وہ جوہر عظیم ہے جس سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ واہ، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی اسی جوہر سے وجود میں تشریف لائے، عالم ارواح میں تھے، اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا کہ وہ حبیب آئے گا تو تم ان کی بیعت کرنی ہوگی، سب نے اقرار کیا۔ اس اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ ہر نبی بھی میرے آقا کا امتی ہے، اللہ اکبر، اس جہت سے۔ اس جہت اس لیے میدان محشر میں فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی سبحان ہے، اللہ، کہ ابو البشر بھی انہی کے جھنڈے تلے ہوں گے، جس کا عکس اللہ نے شب معراج میں دکھایا۔ مسجد اقصی میں سرکار نے امامت فرمائی، تمام انبیاء علیہ السلام جو پہلے آئے ہوئے ہیں، کوئی حسن و جمال کا پیکر ہے، کسی کی ریاضتیں 900 سال تک تبلیغ کی عمر ہے اور پھر ریاضتیں علیحدہ ہیں، کوئی ابو البشر ہیں، سب ہاتھ باندھ کے نبی کریم کے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ گویا کہ میں یہ کہتا ہوں اس امت والوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے اللہ نے کتنی بڑی ہمیں خوش قسمتی عطا فرمائی کہ فقط اپنے فضل سے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں ایک مسلمان گھرانے میں اور اہل محبت میں پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، تو یہ برکات ہیں۔ آج بھی اگر اس نبی کے وسیلے سے مانگا جائے جس کے وسیلے سے پہلے بہت کچھ بلا مانگے مل چکا ہے، اللہ اکبر، تو کیوں نہیں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ لیکن جیسا حسن زن اور جیسا اخلاص، جیسی عقیدت میں گہرائی اور جیسی نیت اللہ کی عادت کریمہ ہے ویسے عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی پیش آئے گا۔ ہم میں ہے شک و شبہ، یقین ہے ابھی کاملیت کی حد تک نہیں پہنچا ہے، تو ہم مانگتے بھی ہیں تو تھوڑا سا یہ سوچ کے کہ ایک اور راستہ بنا کے رکھو، وہاں سے مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو وہ تو ہے ہی ہے۔ وہ تو ہے ہی ہے، جب اخلاص سے انسان متوجہ ہو کر پھر اپنے حبیب کے فضائل سنے، مناقب سنے، سرکار کی طاقتوں کو دیکھے۔ آپ نے اشارہ فرمایا، شعر پڑھا تھا، سرکار نے اشارہ فرمایا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج کو واپس پلٹ لیا۔ مشیت الہی کے تابع تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی بھی اگر کوئی طلب کرتا ہے، اگر کسی انعام کو اپنی طلب کے موافق ملتا نہ پائے تو سمجھ لیں کہ مشیت الہی آڑے ہے، ورنہ نہ وہاں بخل ہے نہ خزانوں کی کمی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ کیا بات ہے۔ اس لیے میرے آقا کا جب مشیت الہی نے اجازت دے دی تو جس کو جو چاہا عطا فرمایا، کسی کو جنت دی، کسی ستون کو کہا کہ اگر تو چاہے تجھے دنیا میں لگاؤں، تیری جڑیں نکلیں، پتے نکلیں، لوگ پھل کھائیں، اور چاہوں تو اگر تو چاہے تجھے جنت میں لگاؤں، وہاں محبوبان خدا تیرے پھل کھائیں۔ وہ بڑا دانش مند تھا ستون۔ آج کا کوئی مولوی ہوتا ہے شاید 15 صدی ہجری کا، بولتا اللہ سے مانگو، آپ کیا دے سکتے ہیں، محمد جس کا نام ہو احمد وہ کیا دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ستون نے فوراً کہا رسول اللہ میں جنت میں لگوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ، وہ جانتا تھا کہ مجھے لگائیں گے، کتنا خوش عقیدہ تھا۔ حالانکہ عقیدے کا مکلف نہیں بنایا گیا تھا، وہ مکلف ہم بنائے گئے، اس کے باوجود اتنا خوش عقیدہ، اور خوش عقیدہ تھا تو انعام بھی پایا۔ واہ، کہتے ہیں کہ جی جائیداد میں ہم بیٹی کو حصہ نہیں دیتے ہیں، جب انہیں سمجھایا جائے تو ذاتیات پر اتر آتے ہیں، تو بعض رشتہ دار کہتے ہیں بھئی چھوڑو ان کو، بس یہ تو بیٹیاں لینے دینے کے اوپر لگے رہتے ہیں، باقی کسی چیز پہ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں سے رابطہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کسی کے والد صاحب کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی میں حصہ نہیں دیتا ہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں حصہ روکنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کا حصہ قرآن میں مقرر کیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، یعنی اگر 3 بچے ہیں، 1 لڑکا اور 2 لڑکی، تو 2 حصے کریں گے، 1 بیٹے کو ملے گا اور دوسرے حصے میں سے آدھا بیٹیوں کو دیا جائے گا، یا 3 حصے کر لیں، 1 بیٹے کا ہوگا اور 1 حصہ اگر 4 حصے کریں گے، 2 حصے لڑکے کے اور 1 حصہ بیٹی کا، یعنی لڑکیوں کو لڑکے کا نصف ملتا ہے۔ لیکن شریعت نے باقاعدہ مقرر کیا، یہ ذوی الفروض میں سے ہیں بیٹیاں، کہ ان کو تو حصہ دینا ہی ہوگا۔
اب جو کہتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے، یہ آخرت کے لیے تیار رہے، اتنا شدید عذاب ہوگا کہ یہ مطلب اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کرے گا۔ ہمارے ہاں بہت ہی غلط تقسیمیں ہیں، جہاں زمینوں کا مسئلہ آ جائے، جہاں پیسہ آ جائے، جہاں پراپرٹی آ جائے، وہاں پہ اولاد بھی اچھی لگنے لگتی ہے، وہاں پر مطلب یہ کہ بیٹوں کو فوقیت ہوتی ہے، بیٹیوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی مسئلہ بتایا کہ حالت زندگی میں آپ جو کچھ تقسیم کریں گے، اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے، مفتہ بھی مسئلہ یہ ہے، افضل قول یہ ہے کہ بیٹا بیٹی بالکل برابر ہوتے ہیں۔ بیٹے مطلب اکثر خود کما سکتے ہیں لیکن بیٹوں کو پھر بھی زیادہ دیا جاتا ہے، اور بیٹیاں بیچاری محتاج ہوتی ہیں، انہیں کم دیا جاتا ہے۔ یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے، اور اگر والد صاحب یا کوئی بھی جو مورث ہے وہ فوت ہو جائے تو پھر وہی تقسیم ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے، لڑکے کو ڈبل ملتا ہے، لڑکی کو اس کا سنگل ملتا ہے۔ جو اس سے محروم کرے گا وہ آخرت کا وبال اپنے سر پہ لے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے کہ میں لڑکیوں کو حصہ نہ دوں تو پھر وہ اس کے لیے ایمانیات کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں جو کاروبار بھی ٹھیک ہے، ان کا اچھا صحیح طریقے سے کرتے ہیں، یعنی دیانتداری سے کرتے ہیں، دیگر معاملات بھی، لیکن ان کے تجوید وغیرہ ٹھیک نہیں ہے، تلفظ درست نہیں ہے، تو انہوں نے خود اجتہاد کر لیا کہ ہم پوری نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں گے، تو یہ صحیح ہے کیونکہ تلفظ ہمارے خراب ہے۔ اب جس کے تلفظ خراب ہے اس سے یہ پوچھیں کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھ رہے ہو یہ کیسے صحیح پڑھ لو گے؟ اس میں بھی ہا نکلتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ ہا کو تو نکال ہی نہیں سکتے، تو آپ کی تو بسم اللہ بھی معاذ اللہ ایک طریقے سے غلط آپ پڑھ رہے ہیں، پھر کیا حکم شرع ہوگا؟ تو اس طرح کے اجتہادات یہ شیطانی اجتہادات ہیں، یہ دین ہے، کوئی آپ کی ہنڈیا نہیں ہے کہ جتنا مرضی نمک زیادہ کریں، مرچیں زیادہ کریں، بوٹی سخت رکھیں، نرم رکھیں، شوربہ بڑھا دیں، کم کر دیں، آپ کو اجازت ہے۔ یہ آپ کا کاروبار ہے، کسی کو آپ نے سستا سودا دے دیا، کسی کو مہنگا دیا، کسی کو زیادہ رعایت دے دی، کسی کو کم۔ یہ دین ہے بھائی جان، یہ آپ کی مطلب کوئی سپر مارکیٹ نہیں ہے، آپ کی دکان نہیں ہے، آپ کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، یہ آپ کی کوئی مطلب یہ کہ اس میں اختیارات آپ کو حاصل نہیں ہے۔ اس طرح بالکل نماز نہیں ہوگی۔ جس جاہل نے ایسا سوچا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کیونکہ اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور وہ مسلسل گناہ گار ہے۔ اب کاروبار ٹھیک کر رہا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، یہ سب بیکار ہے۔ جب تک کہ فرائض پورے نہیں ہوں گے تو نوافل کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے فوراً سے پیشتر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ابھی اگر ان کو کہا جائے، گورنمنٹ ہماری اعلان کر دے کہ جو اپنے تلفظ درست کرے گا اس کو پر منتھ 1 لاکھ روپے ملیں گے، پھر دیکھیں یہ اپنے تلفظ درست کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور کیسے پھر نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ سب ہمارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں، نہ سیکھنے کے بہانے کہ جلدی جلدی بسم اللہ سے نماز پڑھو اور چھوڑ دو۔ یہ سب کاروبار یہیں رہ جائے گا، آپ کی دولت یہیں رہ جائے گی۔ جن بچوں کو آپ اس قسم کے پیسے سے پال رہے ہیں وہ شاید آپ کے لیے دعائیں بھی نہیں کریں گے، وہ بھول بھال جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کی محبت ختم کر دے گا، کیونکہ جو اللہ کا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے فوراً توبہ کریں۔ اگر آپ کو تجوید نہیں آتی، ایک استاد رکھ لیں، اسے پیسے دیں، وہ دکان پر آ کے گھر پہ آ کے آپ کو پڑھائے گا، اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ اس طرح بسم اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا تلفظ بہت زیادہ خراب ہے تو پھر آپ کو باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھیں تاکہ وہ امام کی قرات آپ کی قرات ہو جائے گی، اور نوافل وغیرہ سنن جو ہیں اس کے لیے آپ تجوید سیکھنا شروع کریں، اور وہ انفرادی طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو قرات کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ کہ کہتی ہیں ایک شخص ہے وہ پاکٹ سائز ایک قرآن مجید اپنی جیب میں رکھتا ہے، اکثر باوضو رہتا ہے، تو کہیں دکانوں وغیرہ میں بیٹھتا ہے تو قرآن نکال کر تلاوت شروع کر دیتا ہے، تو کبھی بے وضو بھی ہو سکتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طریقے سے جیب میں قرآن رکھنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ انسان استنجا خانے بھی جاتا ہے، گندی بدبودار جگہوں سے بھی گزرتا ہے، تو مناسب نہیں ہے کہ جیب میں رکھے۔ پھر اس طرح جیسے باوضو ہوتا ہے وہ چھوئے گا تو گناہ گار ہوگا۔ آج کل بہتر یہی ہے کہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہ اپنے پاس رکھیں۔ اس موبائل کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ ٹیکسٹ مطلب یہ کہ نقوش کی شکل میں نہیں ہوتا ہے، ریز کی شکل میں ہوتا ہے، اور موبائل کی مشینری اس کو متشکل کر کے دکھاتی ہے، لہذا اس میں آسانی یہ ہے کہ اسکرین پر اگر آپ کا ہاتھ بھی لگے گا تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح پاکٹ سائز قرآن مجید نہ رکھا جائے، یہ بہتر ہے۔ ادب اسی میں ہے۔